السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ندیم بن نصرت ہے اور میں لاہور کے پی کے ایل آئی ہاسپٹل کے یورولوجی ڈپارٹمنٹ کا انچارج ہوں۔ ہمارا آج کا جو میسیج ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس حوالے سے کہ یہ بلیڈر کینسر یعنی کہ مثانے کے کینسر پہ ہے۔ مثانے کے کینسر کی علامات بہت زیادہ نہیں ہوتی، اس کی ایک ہی علامت ہے اور وہ ہے کہ پیشاب میں خون آئے۔ تو پیشاب میں خون آنے کی علامت کو کسی بھی طور سے اگنور نہیں کرنا چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشنز کروانا چاہیے۔ اس کی انویسٹیگیشنز کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہیں۔ اس کی دو بنیادی انویسٹیگیشنز ہیں جس میں سے ایک کو ہم کہتے ہیں فلیکسیبل سسٹوسکوپی۔ فلیکسیبل سسٹوسکوپی یہ ہوتی ہے کہ ایک فلیکسیبل کیمرہ ہوتا ہے جو کہ پیشاب کی نالی کے کیتھیٹر کی طرح ہوتا ہے، جس کو مثانے میں ڈال کر دیکھا جاتا ہے کہ کینسر ہے یا نہیں۔ اور اس کا دیکھا جانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا عام طور سے کسی بھی سکین سے پتہ نہیں چلتا، چونکہ مثانہ مختلف مراحل پہ آدھا بھرا ہوا ہوتا ہے یا پورا بھرا ہوا ہوتا ہے یا آدھا جو ہے وہ خالی ہوتا ہے۔ تو چونکہ مثانہ کانٹریکٹ کرتا ہے اور مختلف اوقات میں مختلف صورتحال میں ہوتا ہے، اس لیے عام طور سے اس میں سکین کی اتنی ایکوریسی نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس کے لیے فلیکسیبل سسٹوسکوپی بہت ہی بنیادی نوعیت کا اور اہم نوعیت کا ایک انویسٹیگیشن ہے۔ اس میں دوسری انویسٹیگیشن جو آپ کو کروانا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سی ٹی سکین وتھ کنٹراسٹ۔ کنٹراسٹ کے بغیر سکین کی اس میں اہمیت نہیں ہوتی اور عام طور سے اس میں سی ٹی کنٹراسٹ کے ساتھ ہی کروایا جاتا ہے، جب تک کہ اگر آپ کے گردے کے جو ٹیسٹ ہیں جن کو ہم آر ایف ٹیز کہتے ہیں یا عام لفظوں میں کریٹینن کہتے ہیں، اگر کریٹینن ایب نارمل نہ ہو تو سی ٹی کنٹراسٹ ہوتا ہے۔ اگر کریٹینن ایب نارمل آ جائے تو اس صورت میں پھر ایم آر آئی یا الٹرا ساؤنڈ سے مدد لی جاتی ہے۔ یہ دو بنیادی آپ کی انویسٹیگیشنز ہوں گی اور ان کے بعد یہ طے ہو جائے گا کہ کیا آپ کو مثانے کا کینسر ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو مثانے کا کینسر ہے تو اس صورت میں فوری طور سے اس کا ایک اینڈوسکوپک آپریشن کیا جاتا ہے، یعنی پیشاب کی نالی کے ذریعے اس کو ریموو کیا جاتا ہے، اس کو لیبارٹری بھیجا جاتا ہے اور وہاں سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کینسر کی دو بنیادی اقسام میں سے یہ کس نوعیت کا کینسر ہے۔ اس کینسر کی جڑیں ہیں، یعنی اس کی گہرائی میں جڑیں ہیں یا اس کی گہرائی میں جڑیں نہیں ہیں۔ اگر مثانے کے کینسر کی جڑیں نہ ہوں تو ایسی صورت میں نہ تو ریڈیو تھراپی کی جاتی ہے، نہ کیمو تھراپی کی جاتی ہے اور نہ کسی قسم کا آپریشن کیا جاتا ہے، یعنی کہ مثانے کو ریموو نہیں کیا جاتا۔ ایسی صورتحال میں مثانے میں ایک دوائی ڈالی جاتی ہے جس کو بی سی جی کہتے ہیں، جس کے 6 کورسز اور بعد میں 3 سال تک مینٹیننس کے کورسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا مثانے کا کینسر گہری نوعیت کا ہے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ابتدائی مراحل یعنی اس کی ابتدائی جو سٹیج ہے اس میں ڈائگنوز کر لیا جائے اور اس کا علاج کیا جائے۔ اس کے علاج کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر T2 کینسر یعنی سٹیج 2 کینسر اینڈ بیونڈ سٹیج 4 تک آ جائے تو ایسی صورت میں مریض کو کیمو تھراپی کا ٹریٹمنٹ پہلے دیا جاتا ہے۔ اس کا جو ڈیسیجن ہے وہ آپ کا میڈیکل آنکولوجسٹ کرتا ہے اور جو ملٹی ڈسپلنری میٹنگ ہوتی ہے، جو آج کل کی کلینکل پریکٹس کا بڑا اہم ایک پلیٹ فارم ہے، اس پر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے واٹ از دا بیسٹ کورس آف مینجمنٹ، اور اس میں طے کرنے کے بعد کیمو تھراپی دی جاتی ہے اور کیمو تھراپی کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کا مثانہ جو ہے وہ ریموو کیا جاتا ہے۔ مثانے کے ریموول کے بعد 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں کہ آپ کا نیا مثانہ بنانا ہے پیٹ کے اندر اور اس کو پیشاب کی نالی سے جوڑنا ہے، یا ایک اور چیز جس کو ہم آئلیل کانڈوئٹ کہتے ہیں، جس میں آپ کی آنت کا ایک ٹکڑا لے کر اور اس کو آپ کی جلد کے باہر جوڑ دیا جاتا ہے، جس سے کہ پیشاب ایک تھیلی میں آتا رہتا ہے اور یہ آپ کی باقی ماندہ زندگی کے لیے آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے عادی ہوتے جاتے ہیں اور یہ آپ کے لیے اتنا پرابلمٹک نہیں رہتا۔ بنیادی طور سے پیشاب میں خون آئے تو اس کو فوری طور سے انویسٹیگیٹ کروانا چاہیے، اور میں نے آپ سے بتایا کہ اس کی 2 بہت بنیادی، بہت اہم اور بہت ہی جو ہے وہ سمپل سی اور ہر جگہ اویلیبل 2 انویسٹیگیشنز ہیں، فلیکسیبل سسٹوسکوپی اینڈ سی ٹی کنٹراسٹ۔ اگر یہ ٹائم پہ ہو جائیں
तो आपका कैंसर टाइम पे पता चल जाता है, किस नौइयत का है, उसका सही इलाज हो जाता है और आपका क्योर मुमकिन होता है। अगर ये एक ख़ास स्टेज यानी कि स्टेज 4B से आगे चला जाए या नोड्स पॉजिटिव आ जाएं या जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा इसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में ये आपको बहुत कम टाइम देता है और इसकी क्योर मुमकिन नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर होता है कि ऐसे कैंसर को कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है और बाकी मानदा जितनी भी ज़िंदगी है उसमें जो भी अलामात होती हैं कैंसर की, उसको हम पेलिएशन कहते हैं, यानी मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना। थैंक यू।